بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمهم الله تعالى عنه رحمة واسعة إلى يوم الدين. اللهم انفعنا وارفعنا في علومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة فأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد رحمه الله القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، مدرسے کے عزیز طلباء اور خواتین اسلام، مغرب بعد سے آپ بے انتہا صبر و ثبات کے ساتھ، شوق اور رغبت کے ساتھ، ادب و صلاحیت، عقیدت اور محبت کے ساتھ ہمارے طلباء کا پروگرام سنتے رہے. اللہ پاک آپ کے اس حسن سماعت کو اور اس مہذب اور موقر حاضری کو قبول فرمائے. میں بہت مختصر وقت میں اپنی بات سمیٹنے کی کوشش کروں گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک یتیم بچے تھے. باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا تھا، لیکن کسی غریب خاندان کے فرد نہیں تھے، بلکہ بہت مالدار گھرانے کے چشم چراغ تھے. والد نے بہت زیادہ دولت چھوڑی تھی. اس دولت کو اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ اپنے نونہال یتیم بچے کی دنیا سنوارنے کے لیے استعمال کرنا چاہتی تو کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کے دینی علوم میں مہارت حاصل کرنے اور اس کی بہترین تربیت کرنے کے لیے شوہر کی چھوڑی ہوئی پوری دولت کو خرچ کیا. یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، خاص طور سے پونا جیسے شہر کے مسلمانوں کے لیے. پونا ایک ایسا شہر ہے جہاں اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی ہے، جہاں اللہ نے مسلمانوں کو فراوانی مال و ثروت عطا فرمایا ہے، جہاں اللہ نے اہل ایمان کو فیاضی کی صفت عطا فرمائی. پورے ملک میں آپ کا سرمایہ مدارس کو سیراب کر رہا ہے. کیا خوب ہوتا کہ ہمارے پونا شہر میں خاص طور پر اور پورے ملک میں عام طور پر جو سرمایہ دار طبقہ ہے مسلمانوں میں،
وہ بھی اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گراں قدر سرمایہ کو خرچ کریں۔ ہمارے مدارس میں اگر کسی مالدار کا بچہ حافظ ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، قاری ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے، تو یقین جانو ہمیں بے انتہا خوشی ہوتی ہے۔ جیسے کسی غریب ماں باپ کا بچہ حافظ ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، قاری ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے، قاضی ہوتا ہے، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں دونوں نمونے موجود ہیں۔ غریب صحابہ بھی قرآن و حدیث کے ماہر ہیں اور مالدار صحابہ بھی قرآن و حدیث کے ماہر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انتہائی غریب کہ ان کی بیوی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ رہی ہے کہ میں اپنے مال میں سے اپنے شوہر ابن مسعود کو اگر کچھ دوں تو مجھے کچھ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ بیوی اپنے شوہر پر مال خرچ کر رہی ہے، یہ پوزیشن ہے شوہر کی۔ ان کے مہارت علم کا حال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زمانے میں، اپنی مبارک زندگی میں 4 صحابہ رضی اللہ عنہ کا نام لے کر فرمایا کہ ان سے تم قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سر فہرست حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا نام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ مالدار صحابہ میں سے کتنا زبردست علم قرآن اور حدیث کا اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ ہمارے مدارس میں ہم انتظار کرتے ہیں کہ جو مدارس کو 50,000 ہزار روپے کی خطیر رقم دیتے ہیں، 1 لاکھ کی خطیر رقم دیتے ہیں، 5 لاکھ کی خطیر رقم دیتے ہیں، بلکہ مدرسے کی عمارتوں کو مکمل بنانے کا بیڑا اٹھاتے ہیں کہ ہم مدرسے کی فلاں زیر تعمیر عمارت مکمل طور پر بنا دیں گے، خواہ اس پر 50 لاکھ ہی کیوں نہ خرچ ہو۔ جو ایسے سرمایہ دار مدارس کو الحمدللہ ثم الحمدللہ سیراب کر رہے ہیں، کاش ان کے خاندان سے ہم کو ہیرے جواہرات حافظ کی شکل میں، عالم کی شکل میں، قاری کی شکل میں، مفتی کی شکل میں، قاضی کی شکل میں بھی مل جاتے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی کا ایک پیغام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو والد کی تعلیم اور تربیت کا سایہ نہیں مل سکا۔ ان کو امام بخاری بنایا کس نے؟ ان کی ماں نے، ان کی والدہ محترمہ نے، ان کی بڑی بہن نے۔ یہ 2 خواتین ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو نکھارنے والی۔ میں سمجھتا ہوں اس مجلس میں خواتین اسلام بھی ہیں، ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے، تو ان کے لیے بھی بہت اہم پیغام ہے کہ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نکھارا تھا ان کی والدہ نے، ان کی بڑی بہن نے، ایسے ہم کیوں اپنے بچوں کو نہ نکھاریں؟ اپنی گود میں پرورش پانے والی نسل کو ہم کیوں نہ دین کے دعات بنائیں، دین کے مجاہدین بنائیں، دین کے علماء بنائیں، قرآن کریم کے حفاظ بنائیں، غیور علماء بنائیں؟ کیوں نہ بنائیں؟ بالکل بنا سکتے ہیں۔ عورتوں کی صلاحیتیں کم نہیں ہوئی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر صلاحیت ہے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، ممکن آپ حضرات کو کچھ مبالغہ سا محسوس ہو رہا ہے۔ مالیگاؤں میں تو میں نے دیکھا، دھولیا میں تو میں نے دیکھا، اورنگ آباد میں تو میں نے دیکھا، غالباً پونا میں بھی یہی صورتحال ہوگی کہ لڑکوں کے دورہ حدیث تک تعلیم حاصل کرنے تعلیم دینے والے ادارے کم ہیں،
اور لڑکیوں کو دور حدیث تک تعلیم دینے والے ادارے زیادہ ہیں۔ مالیگاؤں میں تو یہ میں نے تناسب دیکھا ہے، دھولیا میں دیکھا ہے، اورنگ آباد میں دیکھا ہے، ممکن ہے یہاں پورا میں بھی ہو۔ تو عورتوں کے اندر قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کا شوق الحمدللہ مردوں سے زیادہ ہے۔ مالیگاؤں میں ایک لڑکیوں کی درسگاہ میں ختم بخاری کی تقریب تھی، میں نے مبارکبادی دی اور پوچھ لیا کہ مالیگاؤں میں کتنے ایسے مدرسے ہیں جہاں دور حدیث تک تعلیم ہوتی ہے؟ تو کہا وہاں 10 مدرسے ہیں۔ اور لڑکوں کی کتنے؟ تو بولے 4۔ کچھ دنوں کے بعد پھر میرا جانا ہوا لڑکیوں کے ایک مدرسے میں ختم بخاری کی تقریب میں نے پوچھا کہ کچھ سالوں پہلے میں نے پوچھا تھا تو 10 ادارے تھے لڑکیوں کی دور حدیث کی تعلیم کے لیے، تو کچھ کم تو نہیں ہوئے؟ بولے مولانا 12 ہو گئے، اور لڑکوں کے وہی 4، لڑکوں کے وہی 4 اور لڑکیوں کے 12 ہو گئے۔ ممکن ابھی اور ہو سکتا ہے بڑھ گئے ہوں گے۔ تو ہماری خواتین اسلام باصلاحیت ہیں، وہ اگر چاہیں تو ان کی گود میں پرورش پانے والے بچے حافظ بن سکتے ہیں، عالم بن سکتے ہیں، قاری بن سکتے ہیں، مفتی بن سکتے ہیں، قاضی بن سکتے ہیں، اللہ کے نیک بندے بن سکتے ہیں، اللہ والے متقی پرہیزگار بن سکتے ہیں، ولی صفت بن سکتے ہیں۔ امکانات ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں۔ یہ تمہیدی گفتگو تھی، بخاری شریف کی آخری حدیث ہم پڑھے ہیں، اس پر کچھ گفتگو کرنی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو 16 سال میں ترتیب دیا ہے، 16 سال، اور 6 لاکھ حدیثیں آپ کو یاد تھیں۔ ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے چن چن کر اگر صحیح حدیثوں کا مجموعہ تیار کرنا چاہتے تو 1 مہینے میں آرام سے کر سکتے تھے، کیونکہ سب تو حدیثیں یاد تھیں، معلوم بھی تھا یہ صحیح ہے اور یہ غیر صحیح ہے۔ تو ان صحیح حدیثوں میں سے چھانٹ کر چن چن کر ایک مجموعہ تیار کر سکتے تھے چند دنوں میں، صرف لکھنے ہی کی جو مدت صرف ہوتی ذہن میں تو محفوظ تھی ماشاءاللہ۔ لیکن 16 سال لگا دیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مجموعوں کو تیار کرنے میں، اور وہ بھی عجیب انداز میں کہ جب کسی حدیث کے بارے میں شرح صدر ہو جاتا، 2 رکعت نماز پڑھتے، غسل کرتے، اللہ سے دعا مانگتے اور پھر اس کتاب میں لکھتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ورع و تقویٰ ہمارے تصورات سے کہیں بالا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 1 لاکھ حدیث صحیح یاد کر رکھی تھی، صحیح 1 لاکھ حدیثیں۔ ان 1 لاکھ میں سے بھی اگر چن کر 50,000 بھی مجموعے میں رکھنا چاہتے تو رکھ سکتے تھے، نصف حدیثیں اگر مکمل نہ بھی ہوتی تو 50,000 حدیثوں کا مجموعہ تیار کر دیتے۔ لیکن یہ جو مجموعہ ہمارے سامنے ہے، اس میں میرے سامنے جو نسخہ ہے اس میں 7,262 حدیثیں ہیں، صرف 7,262، 10,000 بھی نہیں۔ تو 1 لاکھ صحیح حدیثوں میں سے چن چن کر صرف 7,262 حدیثوں کو انہوں نے جگہ دی اپنی اس کتاب میں، اور وہ بھی کوئی حدیث کئی مرتبہ آئی۔ یہ آخری حدیث جو ہم نے پڑھی ہے، ہمارے طلبہ نے پڑھی ہے، یہ 3 مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جلد ثانی میں ذکر فرمایا۔ پہلی مرتبہ کتاب الدعوات میں باب فضل التسبیح کے تحت، دوسری مرتبہ کتاب الایمان والنذور میں اس عنوان پر کہ اگر کوئی قسم کھا لے کہ آج میں بات نہیں کروں گا اللہ کی قسم، کلام نہیں کروں گا خدا کی قسم، اگر کسی نے ایسی قسم کھا لی اور سبحان اللہ کہہ دیا تو اس کی قسم ٹوٹے گی کہ نہیں ٹوٹے گی؟ الحمدللہ کہہ دیا تو اس کی قسم ٹوٹے گی کہ نہیں ٹوٹے گی؟ وہ حانث ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو حانث ہوگا کہ نہیں؟ اس کی قسم باقی رہے گی، ٹوٹ جائے گی۔ قرآن پڑھا، نماز پڑھی تو اس کی قسم باقی رہے گی، ٹوٹ جائے گی۔ ایک فقہی مسئلہ انہوں نے بیان فرمایا۔
اور تیسری مرتبہ یہ کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہاں ذکر فرمایا عقیدے کے ایک بہت اہم عنوان کو سامنے رکھا. پہلے فضائل کے باب کی جو ایک بہت اہم ضرورت تھی اس کو پور کی، پھر مسائل کے عنوان سے ایک بہت شاندار استنباط فرمایا، اور پھر جو ہمارے لیے دین کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور بہت ہی ضروری ہے عقیدے کی صحت، اس عنوان پر امام بخاری رحمۃ اللہ نے کسی حدیث کو ذکر فرمایا. تو یہ مکرر بار بار آنے والی حدیثوں کو اگر ایک ہی مرتبہ آپ شمار کریں گے تو کل ٹوٹل 4000 حدیثیں ہوں گی. بس 6 لاکھ حدیثوں میں سے اس میں سے 1 لاکھ صحیح حدیثیں ہیں، ان میں سے چن کر صرف 4000 حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہاں ذکر فرمائی ہے. کیوں اتنی کم؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا عذر تھا ان کے سامنے؟ ان کے سامنے عذر یہ تھا کہ صحیح حدیثوں میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ نے کوشش یہ کی ہے کہ میں جس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دوں اس کی سند متصل ہو. مجھ سے لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک جتنے لوگوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، ہر شخص نے اپنے اوپر والے سے ڈائریکٹ سنا، کسی اور کے واسطے سے نہیں. اب میں مثال کے طور پر اگر علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کر کے کوئی بات کہوں تو ان کا زمانہ تو میں نے پایا ہی نہیں. ظاہر بات ہے کسی اور سے سن کر میں نے یہ بات کہی ہے، ڈائریکٹ علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے تو سنا نہیں ہے. تو اس بات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قبول کریں گے بھی. میرے بارے میں ان کو شک نہیں ہے، علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شک نہیں ہے، لیکن زمانہ دونوں کا الگ الگ ہے، ملاقات دونوں کی ہوئی نہیں ہے، پھر کیسے ان کی بات قبول کی جائے؟ اتنی باریک اور اتنی دقیق اور شدید شرط انہوں نے قائم کی اپنی کتاب میں اس حدیث کو ذکر کرنے کے لیے جس حدیث کی سند متصل ہو، انقطاع نہ. ابھی ہمارے عزیز طلبہ نے یہ جملہ پڑھا ہے، وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنَّا، ہم سے لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک متصل سند کے ساتھ یہ حدیث ہے. یعنی ہم سے بھی لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند متصل ہے. یہاں تو صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک راویوں کا نام پیش کیا گیا ہے، اور ہم سے لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک کس نے کس کو بیان کیا، کس نے کس کو بیان کیا، وہ یہاں ذکر نہیں کیا گیا. تو میں سرسری طور پر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. میں نے یہ آخری حدیث پوری بخاری شریف تو میں نے 3 استادوں سے پڑھی ہے دارالعلوم دیوبند. پوری بخاری شریف 3 اساتذہ سے میں نے پڑھی ہے. جلد ثانی مفتی محمود گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے مکمل. جلد اول کچھ حصہ مولانا شریف الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے پڑھا ہے. ان کے انتقال کے بعد کچھ حصہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے بخاری شریف کے پڑھے ہیں، اور پھر ان کے سفر ہو جانے کے بعد امریکہ کا لمبا سفر ہو گیا تو پھر مفتی محمود صاحب سے بھی ہم نے جلد اول کے بھی بقیہ اجزاء مکمل کیے. لیکن اتفاق ایسا کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات اور بخاری شریف کی یہ آخری حدیث، دونوں حدیثیں حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہی میں نے پڑھی ہے. تو میں نے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ آخری حدیث پڑھی ہے. میں سند کو متصل بتا رہا ہوں. میں نے یہ حدیث قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے. انہوں نے یہ حدیث اپنے استاد حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے. انہوں نے اپنے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث پڑھی ہے. انہوں نے اپنے استاد حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث پڑھی ہے. انہوں نے اپنے استاد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث پڑھی ہے. انہوں نے اپنے استاد شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث پڑھی ہے. انہوں نے اپنے استاد شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث پڑھی ہے. انہوں نے اپنے استاد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث پڑھی ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ جا کر اپنے استاد شیخ ابو طاہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث پڑھی ہے. انہوں نے اپنے والد بزرگوار شیخ ابراہیم کردی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث پڑھی ہے.
انہوں نے اپنے استاد احمد القشاشی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث پڑھی ہے. انہوں نے اپنے استاد شیخ احمد ابن عبد القدوس شناوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث پڑھی ہے. انہوں نے اپنے استاد شیخ محمد ابن احمد رملی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے. انہوں نے یہ حدیث اپنے استاد شیخ احمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے. انہوں نے یہ حدیث اپنے استاد علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے. انہوں نے یہ حدیث اپنے استاد شیخ ابراہیم ابن احمد تنوخی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے. انہوں نے یہ حدیث اپنے استاد شیخ احمد ابن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے. انہوں نے یہ حدیث اپنے استاد شیخ سراج حسین ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے. انہوں نے یہ حدیث اپنے استاد شیخ عبد الاول ابن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے. انہوں نے یہ حدیث اپنے استاد شیخ عبد الرحمن ابن مظفر رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے. انہوں نے یہ حدیث اپنے استاد شیخ عبداللہ ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے. انہوں نے یہ حدیث اپنے استاد شیخ محمد ابن یوسف فربری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے. اور انہوں نے یہ حدیث اپنے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم کو احمد ابن اشکاب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم کو محمد ابن فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اور وہ عمارہ ابن قعقاع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کرتے ہیں، اور وہ ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کرتے ہیں، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو ہم سے لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل سند کے ساتھ یہ بخاری شریف مکمل ہم نے پڑھی ہے. یہ ایک سند ہے. اس سند میں مجھ سے لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کل 28 واسطے، اور ایک سند ہے سہارنپور کی. حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھی ہے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھی ہے مولانا عبد القیم بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے. شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نہیں، ڈائریکٹ شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے. تو اس سند میں 2 واسطے کم ہیں. 26 واسطے ہم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوتے ہیں. یہ 2 سندیں ہیں، ایک دارالعلوم دیوبند کی، ایک سہارنپور کی. سہارنپور کی سند میں 2 واسطے کم ہیں، تو واسطہ کم ہونے کی وجہ سے وہ سند کے اعتبار سے قوی روایت مانی جائے گی. لیکن جو محدثین دارالعلوم دیوبند ہیں ان کی رفعت شان کو دیکھو گے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی جلالت شان کو دیکھو، تو اس کو دیکھو گے تو 2 واسطے زیادہ ہونے کے باوجود وہ حدیث اور وہ سند اور زیادہ آپ کو بلند نظر آئے گی. یہ تو وہ بھی سند متصل منا سے لے کر یہاں تک آپ کے سامنے بہت سرسری طور پر آپ باتیں بیان کی گئی. امام بخاری رحمۃ اللہ نے آخری جو کتاب لکھی ہے کتاب التوحید، کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہ، عقائد پر یہ کتاب ترتیب دی ہے. آخری جو کتاب ہے کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الوضو، ایسے بہت سارے عنوانات دیے ہیں جنرلی، اور پھر اس کی ضمن میں باب 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 کر کے عنوانات دیے ہیں. تو یہ کتاب التوحید کا آخری کتاب، آخری عنوان ہے. اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے باب ذکر کیے ہیں؟ میرے سامنے جو نسخہ اس میں 58 باب ہے. 58. ان 58 بابوں میں 44 باب اس کتاب التوحید میں وہ ہیں جن میں باب قول اللہ آپ کو ملے گا. اللہ پاک کے ارشاد کو باب کا عنوان قرار دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. 44 باب میں، 58 میں سے 44 باب میں قرآن کریم کی آیتوں کو باب کا عنوان قرار دیا گیا ہے. اور اس آخری باب میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فرمایا ہے. گویا توحید میں قرآن کریم بہت ہمارے لیے ضروری اور مضبوط ذریعہ. توحید عقیدہ ہمارا مضبوط قرآن کریم سے ہوگا، اللہ کی کتاب سے ہوگا. قرآن کریم سے ہماری وابستگی بہت زیادہ ہونی چاہیے، حدیث سے اس کے بعد. اب یہاں جو قرآن کریم کی آیت کا ایک جز امام بخاری رحمۃ اللہ نے پیش کیا ہے وہ ہے سورہ انبیاء کی آیت
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. یہ مکمل آیت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ صرف لیوم القیامت تک ذکر فرمایا ہے. اس آیت کا ترجمہ یا اس جملے کا ترجمہ جو ہمارے سامنے یہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کے لیے ترازو قائم کریں گے. نحوی صرفی بہت ساری بحثیں ہیں اس میں، ان کو میں بالائے طاق رکھ رہا ہوں. اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن ہم عدل و انصاف کے لیے ترازو قائم کریں گے. یہ لفظ ترازو قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ پاک نے اعمال کو، اقوال کو تولنے کی حقیقت بیان فرمائی ہے. سورہ اعراف میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. سورہ مومنون میں اللہ نے پہلا جملہ بالکل بیانی اسی طرح ہے، دوسرے جملے میں تبدیلی ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. سورہ القارعہ میں اللہ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا. قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اعمال تولے جائیں گے، ترازو قائم ہوگی. اور یہاں سورہ انبیاء میں بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ ہم ترازو قائم کریں گے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دبی لفظوں میں یہاں پر چوٹ کی ہے، رد کیا ہے اس زمانے کی فرق باطلہ پر، جس کو جہمیہ کے لفظ سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے تعبیر فرمایا. اس سے معتزلہ بھی مراد ہے، قدریہ بھی مراد ہے، جبریہ بھی مراد ہے. بہت سارے باطل فرقے تھے. جیسے آج ہمارے درمیان بہت سارے باطل فرقے ہیں اور علماء ماشاءاللہ ان پر رد کرتے رہتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ اپنی کتاب کے اخیر میں یہ اہم فریضہ انجام دیا. فرق باطلہ پر رد کرنا حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے، توازن کے ساتھ ہونا چاہیے، جذبات کی شدت کے ساتھ ساتھ حکمت کی نرمی بھی ہونی چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہیں کسی بھی باب کے تحت کسی فرقے کا نام نہیں لیا ہے، لیکن اس انداز سے پیش کیا ہے کہ سنتے ہی سمجھ میں آتا کہ یہ کس فرقے پر چوٹ کی جا رہی ہے. معتزلہ کا یہ عقیدہ تھا، ایک باطل فرقہ تھا کہ قرآن کریم میں احادیث میں جو جملہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا اس کا انکار کر دیتے تھے یا اس کی تعویل کرتے تھے، مانتے نہیں تھے. تو ترازو جس میں اعمال کو تولنے کی بات کہی گئی ہے قرآن کریم میں، اس کو نہیں نہ مانتے تھے. وہ کہ ترازو میں اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ ترازو میں کون سی چیز تولی جاتی ہے جو محسوس ہو، پکڑی جا سکتی ہو، دیکھی جا سکتی ہو، جس کا کچھ وزن ہو، اس کو تولا جائے گا نا. ہم نماز پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں مسجد سے، تو کیا ہمارے جسم پر نماز کا وزن محسوس ہوتا ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. ہم کسی غریب کو زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، تو کیا ہماری جیب میں کچھ وزن بڑھ جاتا ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. تو کیسے تولا جائے گا؟ یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ زکوٰۃ، یہ نماز کیسے تولی جائے گی؟ تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ جہاں بھی قرآن میں، حدیث میں ترازو کا لفظ آیا ہے یا تولنے کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب تولنا نہیں ہے، ترازو نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف انصاف قائم کرنا. اور ایک بہت اہم حقیقت ہے، امام مالک رحمۃ اللہ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے لفظ استوا کو لے کر. الرحمن علی العرش استوا، قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان فرمایا خدا رحمان عرش پر جلوہ افروز ہوا. تو لفظ استوا کا معنی کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا الاستواء معلوم. استوا کا معنی عربی لغت میں سب کو معلوم ہے، بچہ بچہ جانتا ہے. جلوہ افروز ہونا، تشریف فرما ہونا، بیٹھنا. الاستواء معلوم والکیف مجہول، لیکن اس کی کیفیت نہیں معلوم. والایمان به واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے. قرآن کریم میں اللہ کے لیے بہت سارے باتیں ایسی کہی گئی ہیں، احادیث میں اللہ پاک کے لیے بہت ساری باتیں ایسی کہی گئی ہیں کہ اگر آپ عقل کی ترازو میں تولیں گے تو آپ گڑبڑا جائیں گے. ہمارے علماء بہت سارے منطق اور فلسفے کے مارے ہوئے لوگوں سے بحث کرتے ہیں 2-2 گھنٹہ 3-3 گھنٹہ، اور کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، کبھی اللہ پاک کے خلاف، کبھی قرآن کریم کے خلاف کچھ بکتے ہیں.
ہمارے علماء بیچارے ان کو سمجھا کر 2 گھنٹہ استعمال کرتے ہیں، وہ تو ضد کر کے آتے ہیں کہ ہم کو ماننا ہی نہیں ہے، کہاں سے آپ کی بات سمجھیں؟ فرقہ باطلہ پر رد کرنے کا جو آج ہمارے یہاں نیٹ کا اور واٹس ایپ کا اور عجیب جو ہمارے یہاں آلات جدیدہ ایجاد ہو چکے ہیں، ان کی مدد سے جو ایک طریقہ ایجاد ہوا ہے اس کو پہلے توڑ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ مفید ہے یا نہیں، اس میں انرجی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اپنی طاقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، جیسے لوگ آج بھی سمجھائیں یا نہ سمجھائیں برابر ہے، نہیں مانیں گے۔ بہت سارے آپ دیکھتے ہوں گے بحث ہوتی ہے نہیں مانتے، بالکل نہیں مانتے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انداز ایسا ہی ہے کہ معتزلہ پر چوٹ کیا ہے لیکن نام نہیں لیا ہے۔ اور کیا فرمایا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے؟ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ، بے شک یقیناً بلا شبہ بنو آدم کی اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے۔ ڈنکے کی چوٹ پر کہا۔ عربی زبان کا لفظ انا اور انا تحقیق کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، بات میں قوت پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے بڑی قوت کے ساتھ فرمایا کہ بنو آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے۔ اتنی قوت سے اس زمانے میں یہ بات کہنے والا وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا ایمان پہاڑوں کی طرح مضبوط ہو، جس کی توحید پہاڑوں سے زیادہ عظیم ہو۔ آج تو ہمارے سامنے آلات آ گئے ہیں، ہم بھی ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں کہ اعراض جن کو دیکھا نہیں جا سکتا، جن کو چھوا نہیں جا سکتا، جن کا کوئی وزن بظاہر سمجھ میں نہیں آتا، ان کو بھی تولا جا رہا ہے، درجہ حرارت تولا جا رہا ہے۔ ہوا چلتی ہے تو ہوا چلنے کی رفتار تولی جا رہی ہے۔ آج تو بہت ساری باتیں آلات جدیدہ کے تحت سامنے آ چکی ہیں، جس سے یہ معاملہ بالکل واضح ہو چکا ہے سائنس کی روشنی میں، علم جدید کی روشنی میں، کہ واقعی اعمال و اقوال تولے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کرنے سے پہلے کچھ معلومات دی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت پیش کی ہے باب کے عنوان میں، تو قرآن کریم کی آیت کو پیش کرنے کے لیے ایک امانت ہے، علمی امانت ہے، کہ اس کی تفسیر بیان کرنے کے لیے کسی صحابی، کسی تابعی، کسی بہت بڑے مفسر عالم کا قول ذکر کیا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں، کتاب التفسیر بھی بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک مکمل ساری صورتوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ بیان فرمایا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ ایک آیت یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب کے تحت ذکر فرمائی ہے، تو اب اس کے لیے کیا شاندار معلومات دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں قال مجاہد رحمہ اللہ، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ تفسیر کے امام ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، اور تفسیر کے بہت ہی مستند عالم ہیں، تابعی ہیں۔ ان کا قول ذکر فرما رہے ہیں کہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ لفظ قسطاس یہ عدل کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ عجیب تحقیق، لفظ قسطاس کو کسی بھی زاویے سے آپ دیکھو، شروع سے دیکھو، آخر سے دیکھو، بیچ میں سے دیکھو، کوئی لفظ رومی زبان کا آپ کو ملے گا ہی نہیں، سارا کا سارا عربی ہی لفظ ہے، پھر رومی کیسے؟ یہ اللہ پاک کی بڑی عجیب رحمت ہے، نوازش ہے کہ قرآن کریم کو اللہ نے عربی زبان میں، خالص عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، اور کسی دوسری زبان کے لفظ کو عربی زبان کا قالب جب دیا ہے، جامہ پہنایا ہے، تو اتنے خوبصورت انداز میں اللہ نے اس کو اپنے کلام میں جگہ دی ہے کہ محسوس ہوتا ہی نہیں ہے کہ کسی اجنبی زبان کا لفظ ہے۔ ایسی ہی لفظ ہے القسطاس، چونکہ موازین کا لفظ آیا قرآن کریم کی آیت میں، جس کا ترجمہ القسط کے ساتھ کیا جا رہا ہے، عدل و انصاف، تو قسطاس یا قسطاس جو قرآن میں آیا وزنوا بالقسطاس المستقیم، تو اس کا معنی ہے عدل، اور یہ رومی زبان ہے۔ سورہ فیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ہم پڑھتے ہیں، اس میں ایک لفظ آیا ہے
ترمیہم بحجارۃ من سجیل، سجیل کا لفظ آیا، پکی ہوئی مٹی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس مبارک کتاب میں خود بیان کیا گیا ہے کہ لفظ سجیل اصل میں سنگ گل سے بنا ہے۔ سنگ گل، سنگ یعنی پتھر، گل یعنی مٹی، مٹی کا پتھر یعنی مٹی کو پکا کر اتنا سخت کر دیا جائے کہ پتھر کی طرح سخت ہو جائے، یہ سنگ گل ہے۔ عربی زبان میں گو آتا نہیں ہے، گاپ آتا نہیں ہے، تو اس کتاب میں اس کو سنگ کل کہا گیا، سنگ کل۔ اب وہ فارسی زبان کا لفظ ہے سنگ کل، پرانی زبان کا لفظ ہے، اس زبان کو معرب کیا ہے اللہ پاک نے، عربی زبان کا کتنا خوبصورت جامع عطا فرمایا ہے کہ سجیل بنایا ہے۔ لفظ سجیل سن کر کہیں دور دور بھی ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ یہ سنگ گل سے مشتق ہے اور سنگ گل سے معرب بنایا گیا ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ دوسری زبانوں کے جو بہترین زبانوں کے الفاظ تھے ان کو بھی اللہ نے اپنے کلام میں جگہ دی، اور ساری زبانیں تو اللہ ہی کی ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تمہاری زبانوں کا الگ الگ ہونا، تمہاری زبانوں کا الگ الگ ہونا، یہ اللہ ہی کا کرم ہے۔ تو اللہ ساری زبانوں کا خالق ہے، عربی زبان کا بھی خالق ہے۔ وہ اپنی زبان عربی زبان کے اس مجموعے میں جس کو ہم کلام اللہ کہتے ہیں، قرآن مجید کہتے ہیں، دوسری زبان کو عربی زبان کا بہترین جامہ پہنا کر پیش کرتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے، بالکل سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے کہ دوسری زبان کا لفظ ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں دوسری زبان کا لفظ ہے۔ تو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحقیق کو یہاں بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک گرامر کی بات کہی ہے القسط کے بارے میں کہ اس آیت میں لفظ قسط، اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے کہیں ظلم نہ ہو جائے، حالانکہ اس کا ترجمہ ظلم نہیں بلکہ عدل ہے۔ تو اگر تھوڑی سی غفلت ہو جائے گی اور ظلم ہم سمجھ لیں گے تو قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ سمجھنے میں ہم سے غلطی ہوگی، بہت خطرناک غلطی ہوگی۔ تو تنبیہ فرمائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے اور وہ عادل کے معنی میں ہے، باب مجرد ثلاثی مجرد کے اسم فاعل سے نہیں بلکہ مزید فی کے اسم فاعل کا مصدر ہے قسط، مقسط کا مصدر۔ اقسط یقسط، اقساطاً کا ترجمہ عدل و انصاف کرنا، اور اگر قسط یقسط ثلاثی مجرد سے پڑھو گے تو اس کا ترجمہ ہوگا ظلم کرنا۔ دونوں قرآن کریم موجود ہے، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ظالم جہنم کے ایندھن میں، اور اللہ مقسطین کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے، یعنی عدل و انصاف کرنے والا۔ یہ ایک بہت ہی سرسری سی معلومات تھی، حالانکہ بہت گہری معلومات ہیں، وقت نہیں ہے، مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے کہ ان باتوں پر اور میں تفصیل سے بات کروں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے خود فرمایا کہ مقسط کا ترجمہ عادل ہے اور قاسط کا ترجمہ جائر یعنی ظالم۔ اس کے بعد پھر انہوں نے فرمایا کہ ہم کو احمد ابن اشکاب رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر محمد ابن فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر عمارہ ابن قعقاع رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر ابی زرعہ رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو جملے ایسے ہیں جو خدائے رحمان کو محبوب ہیں، حبیبتان الی الرحمن۔ پہلے جو دو حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر فرمائی ہے نا، تو اس میں حبیبتان الی الرحمن شروع میں نہیں ہے، اخیر میں ہے، اور یہاں پر حبیبتان الی الرحمن شروع میں ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی امانت علمی کہ جس استاد سے جیسی ترتیب سے الفاظ سنے اپنی کتاب میں اسی ترتیب سے جگہ دی، اپنے من سے اس کو یکساں نہیں کیا ہے۔ ہم ہوتے تو سب کو ایک ہی شکل میں کہ کیا الگ الگ ذکر کریں، کسی ایک کو طے کر کے تینوں جگہ وہی ذکر کر دیں، نہیں، پہلے استاد سے سنا تو اس میں ہے خفیفتان علی اللسان پہلے، ثقیلتان فی المیزان بعد میں، اور حبیبتان الی الرحمن تیسرے نمبر۔ یہ متن کا ایک فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلی روایت میں کتاب الدعوات میں سبحان اللہ العظیم پہلے ہے، سبحان اللہ و بحمدہ بعد میں، ویسی لکھا۔ اور دوسرے استاد قتیبہ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ سے جب روایت نقل کی، پہلے کتاب الدعوات میں جس راوی سے انہوں نے ذکر کیا اپنے استاد سے، ان کا نام ہے زہیر ابن حرب، اور دوسرے استاد جو کتاب الایمان والنذور میں ذکر فرمایا ان کا نام ہے قتیبہ ابن سعید، ان سے ذکر کیا تو وہی
خفیفتان علی اللسان پہلے ہے، ثقیلتان فی المیزان دوسرے نمبر پر ہے، اور حبیبتان للرحمن تیسرے نمبر پر ہے، جیسے پہلے والے راوی سے سنا تھا۔ لیکن اس میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم اسی ترتیب سے جیسے عام مشہور ہے، اور تیسرے راوی سے جب سنا احمد بن اشکاب رحمۃ اللہ علیہ سے، تو اس ترتیب سے سنا، تو اس ترتیب سے ذکر فرمایا۔ یہ دو کلمے خدائے رحمان کو محبوب ہیں، یعنی اللہ کو بہت پسند ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہ کلمہ پڑھے گا اللہ کا وہ بھی محبوب ہو جائے گا۔ جب یہ جملے اللہ کو پسند ہیں تو پڑھنے والا بھی اللہ کا پسندیدہ ہو جائے گا، اللہ کا محبوب ہو جائے گا، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اب اتنی بڑی فضیلت تو پڑھنے والا سوچے گا کہ وہ دو جملے ابھی تو بتائے نہیں، ہو سکتا بہت مشکل ہوں گے، پڑھنا بہت یعنی ہمارے ذہن و دماغ پر بوجھ ہو جائے گا، زبان پر صحیح آ نہیں پائے گا جلدی سے، عربی زبان کے بہت سارے الفاظ نہیں سمجھ میں آتے ہیں۔ اب یہی عمارہ ابن قعقاع، اسی لفظ کو اگر آپ 10 مرتبہ بولو گے تو آپ کا حلق سوکھ جائے گا، قعقاع 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 بولو، لیکن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بولو گے آسانی سے، ایک تسبیح 6-7 منٹ پڑھ لو 100 مرتبہ۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر اتنے ہلکے پھلکے کہ ان کو پڑھنے میں کوئی ثقل کوئی وزن محسوس نہیں ہوتا، ہلکے پھلکے آسانی سے پڑھ لو گے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے لیٹے لیٹے آرام سے پڑھ سکتے ہو۔ اتنے پیارے یہ الفاظ ہیں، یہ دو جملے ہیں، فکر مت کرو کہ اتنے فضیلت والے ہیں، خدائے رحمان کو محبوب ہیں تو ان کو پڑھنا بہت مشکل ہوگا۔ نہیں، مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ اب آسان ہے تو پھر اس کا مطلب اس کا ثواب کچھ کا اور اتنا ہی ہے بس؟ نہیں، اس کا ثواب اور زیادہ ہے۔ باب کا عنوان جو تھا اس کی مناسبت والا یہ جملہ ہے ثقیلتان فی المیزان، کہ یہ دو جملے میزان میں وزنی ہوں گے، یعنی قیامت کے دن جو اللہ میزان قائم کرے گا، ترازو قائم کرے گا، میزان ہے ترازو، اس ترازو کے پلڑے میں جب ان دونوں جملوں کو رکھا جائے گا تو وہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان میں ترازو میں یہ دونوں جملے وزنی ہیں، اور وہ دو جملے کون سے ہیں؟ ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور دوسرا جملہ ہے سبحان اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی حمد و ثنا بھی بیان کرتا ہوں، یہ پہلے جملے کا ترجمہ۔ دوسرے جملے کا ترجمہ میں اس اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو ساری عظمتوں والا ہے۔ یہ دو جملے ہیں بہت پیارے، بہت شاندار، ان کو ہم سب ورد زبان بنا لیں، روزانہ 100 مرتبہ کم از کم یہ دونوں جملے پڑھنے کے ہم عادی بن جائیں۔ ان دو جملوں میں پہلا ہی جملہ اتنا شاندار ہے کہ جو پہلی مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب فضل التسبیح، اس کی پہلی حدیث ذکر فرمائی، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ اس میں فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جو شخص روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ، صرف یہ ایک جملہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں، ایک ہی جملے کی فضیلت۔ تو دونوں جملے پڑھیں گے تو کتنی فضیلت ہے، اس لیے ہم کو یہ دونوں جملے پڑھنے چاہیے۔ بات تو اور بھی کہنی تھی لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا، 11:15 بج گئے، یہ 9:45۔ میں نے حضرت سے وقت پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آدھا گھنٹہ بول دیجیے، میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں آدھے گھنٹے میں اپنی بات سمیٹ لوں۔ 15 منٹ کچھ زائد ہو گئے ہیں، مجھے معاف کیجیے گا، میں تو چاہتا تھا کہ اور بات لمبی ہو۔ عنوان اتنا پیارا ہے، اللہ پاک کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا معاملہ ہے۔ یقین جانو حدیث رسول ایک ایسی نعمت ہے اللہ پاک کی کہ اس کو حاصل کرنے کے بعد طبیعت نہیں چاہتی اس کو اپنے سے جدا کرنے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے موطا لکھی تھی کتاب، تو اس کتاب کو پڑھنے کے لیے خلیفہ ہارون رشید نے کہا تھا کہ حضرت میرے گھر آ کر مجھے سنا دیجیے وہ حدیث کا مجموعہ موطا امام مالک۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ کا احترام بہت ضروری ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مجموعہ ہے، آپ کے گھر آ کر پڑھاؤں گا تو حدیث کی توہین ہو جائے گی۔ تو خلیفہ ہارون رشید نیک تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی مجلس میں آؤں گا۔ آئے، اب خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، ان کو اپنے بازو میں مسند پر بٹھایا، حدیث پڑھا رہے ہیں، مسند پر بٹھایا، طلبہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سبق پڑھانا شروع نہیں کیا۔ خلیفہ نے کہا کہ حضرت سبق پڑھائیے، حدیث کا سبق پڑھائیے، موطا پڑھائیے، میں سننا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ اس دیار میں حدیث کا درس لینے کا سلیقہ یہ ہے کہ استاذ کے سامنے شاگرد بیٹھتا ہے،
بس فوراً خلیفہ اٹھ کر طلبہ کے سامنے بیٹھ گیا اور تب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کا درس دیا ہے. تو طبیعت تو نہیں چاہتی ہے کہ اس درس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، لیکن ہمارے جو ذمہ دار ہیں ان کا کہنا ہے کہ وقت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. مغرب بعد سے آپ حضرات تشریف فرما ہے، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.